الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔ اس سے قبل پروگرام میں ہم نے سورہ مبارکہ نون یا سورہ مبارکہ قلم پر گفتگو کا تتمہ قلم کی خصوصیات پر کیا تھا، اور انبیاء سے قلم کو جو نسبت ہے اس کا ذکر انہی الفاظ میں ہم نے آپ کی گوش گزار کیا کہ قلم کو انبیاء سے خاص نسبت ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ قلم چونکہ 5 انگلیوں سے پکڑا جاتا ہے ہاتھ میں عمومی طور پر، اور 5 انگلیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو 5 وقتہ نماز فرض فرمائی ہے وہ اس قلم ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ 5 وقت کی نمازوں کا مجموعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا قلم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے تمام علوم کو محفوظ اور مامون فرمایا ہے۔ دنیا کی کاموں کی مضبوطی کا ٹھہراؤ 2 چیزوں پر رکھا گیا ہے، ایک تلوار اور دوسرے قلم۔ تلوار سے انسان کائنات کو مسخر کرتا ہے، اور قلم سے اس میں وہ احکامات کو جاری کرتا ہے۔ لیکن قلم کو تلوار پر ایک فوقیت حاصل ہے کہ السیف تحت حکم القلم، کہ تلوار قلم کے ماتحت کام کرتی ہے، کہ قلم نے جو کچھ لکھ دیا اس پر جو ہے وہ تلوار کے چلانے نہیں چلانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو السیف تحت حکم القلم، اور یہ قلم جتنے اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے ہیں ان کو بھی دیا گیا ہے، اور قلم کے ذریعے سے ان کو احکامات تفویض کیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام احکامات قلم کے ذریعے سے لکھ کر دے دیے کہ جو انسانوں کو رزق پہنچانے کے ہیں، زمین پر بارش برسانے کے ہیں، اور انسانوں کی تمام جتنے بھی زندگی کے معمولات ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو قلم کے ذریعے احکامات دیے۔ اسی طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے قلم سے تحریر کر کے ایک صحیفہ دے دیا کہ کس شخص کی موت کیسے اور کہاں واقع ہوگی اور کس وقت واقع ہوگی، یہ سب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم کی جانب سے تفویض کیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو جو قلم دیا گیا ہے اس سے وہ روز مرہ کے تمام احکامات کو تحریر کرتے ہیں، اور پروردگار عالم جیسے جیسے حکم دیتا ہے ویسے ویسے اس کو لکھ کر متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے قلم کی خاص اہمیت رکھی ہے، اور پروردگار عالم جل شانہ و عمل والہ نے
جتنے احکامات انبیاء سابقین کے تھے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر قرآن کریم کو نازل کیا، تو یہ سب کا سب جو ہے وہ قلم ہی کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ قلم کی جو اہمیت ہے، اسی لیے پروردگار عالم نون والقلم، قلم وما یسطرون، اور اس کے لکھے ہوئے کی، جو لکھا ہوا پروردگار عالم کے پاس، چاہے وہ لوح محفوظ میں ہو جس کی سیاہی خشک ہو گئی، اب اس میں کوئی چیز نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، جو پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا وہ لکھ دیا۔ جتنی قسمتیں لوگوں کی ہیں وہ ساری کے ساری مقسوم کر دی، اور مقسوم کرنے کے بعد لوح محفوظ پر اس کو محفوظ کر دیا، اور اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہے وہ مخلوق تک جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں، یا متعلقہ فرشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید کو بھی جو ہے قلم ہی کے ذریعے سے جو ہے محفوظ اور مامون کیا، اور قلم کی قسم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ تو لکھا ہوا کیا ہے کہ قرآن کریم ابتدا میں جو ہے وہ چمڑے پر لکھا گیا، ہڈیوں پر لکھا گیا، مختلف پتھروں پر لکھا گیا، اور بعد میں ان سب کو یکجا کرنے کے بعد کتابی شکل دی گئی، جو آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا پروردگار عالم قلم ہی کے ذریعے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ آج دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بہت سے احکامات آپ کو جو اناجیل ہیں یا توریت کے نسخے ہیں، یا یعنی صحف آسمانی اور آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، ان سب میں جو ہے وہ ہر نسخے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو تقدیم اور تاخیر سے ملے گی، لیکن قرآن کریم کے ایک لفظ کو، ایک زبر کو، ایک زیر کو، ایک پیش کو جو ہے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوری دنیا کے قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور ہر جگہ پاکستان میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سعودی عرب میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، کویت میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جو دبئی میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم جرمنی میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم فرانس میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم اٹلی میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم امریکہ میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن کریم برطانیہ میں پڑھا جاتا ہے، یا جو نسخے ان تمام ممالک میں جو کم و بیش 200 کے قریب جو ہے وہ ممالک ہیں پوری دنیا میں، ان میں جہاں جہاں چاہے وہ بر اعظم افریقہ ہو، بر اعظم امریکہ ہو، بر اعظم ہند ہو، یہ ان سب میں جو ہے اگر آپ قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو قرآن کریم میں یکسانیت نظر آئے گی، کہیں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ محفوظ پروردگار عالم نے قلم کے ذریعے سے کیا، اور پروردگار عالم نے اس قرآن کریم کو اپنی ذات والا صفات سے منسوب فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اگر دنیا سے تمام قرآن کریم کے نسخوں کو سمندر برد کر دیا جائے، دریا برد کر دیا جائے، تو قرآن کریم کے علم کو پھر بھی جو ہے جو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کر دیا۔ ایک 8 سالہ بچہ، 9 سالہ بچہ، 7 سالہ بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے، وہ اپنی مادری زبان صحیح طریقے سے نہیں بول پاتا، لیکن قرآن کریم و فرقان حمید کو وہ حفظ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو قرآن کریم پڑھ کر سنا دیتا ہے، الف لام کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، اور قرآن کریم جو ہے وہ پورا اس کے سینے میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اگر سارے نسخے جو ہے دریا برد کر دیے جائیں تب بھی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری جس نے لی ہے وہ قیامت تک اس کو جو ہے قائم اور دائم رکھے گا۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔